وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم عليه تسليما كثيرا. وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي الله وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. رواه أبو داود والترمذي. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض فتنوں کی طرف ایسے فتنوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے جس کا وقت اور زمانہ وہاں رکھا گیا ہے، جو پچھلے زمانے میں ہو چکے بھی ہوں گے یا ہو سکتا ہے کہ آئندہ زمانے میں پیش آئے یا مختلف زمانوں کے اندر ان کا پیش آنا بارہا ہوتا رہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا وضع السیف فی امتی، جب میری امت کے اندر تلوار رکھ دی جائے گی، لم یرفع عنہا الی یوم القیامہ، تو امت سے قیامت تک وہ تلوار اٹھائی نہیں جائے گی، یعنی امت مسلمہ جب آپس کے اندر باہم دست و گریباں ہو جائے گی، آپس میں اختلاف و انتشار اور لڑائی اور جھگڑے آپس میں ہی کر بیٹھے گی، یہاں تک کہ آپس میں ہی کھانا جنگی ہو جائے اور آپس میں ہی تلواریں چلنے لگیں۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ ایک مرتبہ شروع ہو جائے گا تو پھر یہ سلسلہ قیامت تک ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اب ہمیشہ امت کے مختلف لوگ، مختلف گروہ اور طبقے کے لوگ آپس میں ہمیشہ دست و گریباں رہیں گے، جنگ و جدال، لڑائی جھگڑا آپس میں رہے گا۔ یہ پیشین گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح آپ کے بعد حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا دور خلافت سراپا امن و اتحاد کا، باہمی اخوت و محبت کا اور اسلامی احکام اور شرائع کے غلبہ کا رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی 2 سال بھی اسی طرح معمول تھے، لیکن پھر اس کے بعد کچھ ناعاقبت اندیش بدخواہوں اور منافقین کی خفیہ پالیسی اور رشوہ دوانیوں سے اختلافات، انتشارات اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراضات کا سلسلہ شروع کیا گیا، جس کا نتیجہ بالآخر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور قتل کی شکل میں ظاہر ہوا۔ اور پھر جب امت ان کے قتل کے معاملوں کو لے کر
دو گروہ میں بٹ کر آپس میں ایک دوسرے کے مقابل میں برسر پیکار ہو گئی، تلوار نکال لی، تو پھر آج تک ہر زمانے میں یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ امت مسلمہ آپس میں لڑ جھگڑ رہی ہے، لڑائیاں جھگڑا، تیر و تلوار آپس میں چل رہے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ظاہر ہوئی، اور فرما رہے ہیں کہ یہ سلسلہ قیامت تک ختم ہونے والا نہیں ہے، قیامت تک امت اب اسی حالات سے دوچار رہے گی۔ اس کے بعد ایک دوسری چیز فرماتے ہیں وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ، اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کے کچھ قبیلے مشرکین کے ساتھ نہ جا ملیں، جب تک امت کے کچھ لوگ مشرکین سے، شرک پرستوں سے مل نہیں جائیں گے، فرمانے کہ تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی، یعنی قیامت کے قائم ہونے سے پہلے ایسا ہوگا کہ اس امت کے کچھ لوگ مشرکین کے ساتھ ان کے اعتقاد اور نظریات میں مکمل یگانگت اور اتفاق کے ساتھ ان کے ساتھ مل جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی بھی ظاہر ہو چکی ہے پچھلے زمانوں کے اندر بھی، اور موجودہ وقت کے اندر 4-5 سالوں سے جب زمانہ مختلف اعتبار سے بڑی تیزی کے ساتھ کروٹ لیا ہے، تو بہت سے مسلمان سمجھے جانے والے لوگ مشرکین کی گود میں جا کر بیٹھے ہیں، ان کے عقائد و نظریات کو قبول کیا ہے، اس کے اپنے اعضاء اور جوارح سے اس کو ادا کیا ہے، اور آئندہ بھی اس سے بڑھ چڑھ کر ہوں گے۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی تھی کہ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے ایسا ہوگا، چنانچہ ہو چکا۔ وَحَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانَ، اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کے کچھ قبیلے بتوں کی پرستش نہ کرنے لگے۔ یہ بھی ہو چکا، ابتدائی زمانے میں بھی ہوا ہے۔ جب آپ کی وفات ہوئی تھی تو بعض منافقین کے بہکاوے اور ان کے انتشار کے پھیلانے کے سبب بہت سے نئے قبائل جو ابھی جلدی ہی مسلمان ہوئے تھے مرتد ہو گئے اور پھر بت پرستی کی طرف لوٹ گئے، اور یہ بعد میں بھی ہو سکتا ہے، بعد میں بھی ہوگا اور ہو بھی رہا ہے۔ جیسا کہ عرب ملکوں میں سے ایک ملک دبئی کے اندر کھلے طور پر ایک بھاری بھرکم بتوں کی عبادت کا مرکز اور مندر بنایا گیا ہے، اور وہاں کے حکمرانوں نے باقاعدہ پرستش کا عمل بھی کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرما دیا تھا کہ قیامت سے کے قائم ہونے سے پہلے ہماری امت کے کچھ لوگ مشرکین کے عقائد و نظریات سے ملیں گے، اور اتنا ملیں گے کہ بت پرستی تک میں مبتلا ہو جائیں گے۔ وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ، اور تیسری بات یہ بیان فرمائی، یہ پیشین گوئی فرمائی کہ میری امت میں عنقریب 30 بڑے جھوٹے ہوں گے۔ میری امت میں میرے بعد 30 بڑے جھوٹے پیدا ہوں گے، اور بڑے جھوٹے اس معنی کر کے کہا ہے کہ ان کا دعویٰ بہت بڑا ہوگا، وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخیر زمانے میں ہی اسود عنسی اور مسیلمہ کذاب 2 ملعون پیدا ہوئے، نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس کے بعد بھی مختلف زمانوں کے اندر چھوٹے اگر دعویٰ کو لیا جائے جو علاقائی سطح پر دعویٰ کر کے سمٹ کر مر کر رہ گئے، تو اس تعداد کے اعتبار سے وہ 30 سے بھی زیادہ ہے۔ اس میں شاید 3 بڑے لوگوں کو 30 کہا گیا ہے، تو ایسے بھی تعداد پوری ہو چکی ہے جو تاریخ اسلامی کے اندر جھوٹی نبوت کے دعویدار بن کر کھڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سب سے اخیر میں
مرزا غلام قادیانی جو خود ہندوستان کے پنجاب کے ایک گاؤں قادیان کے رہنے والا، اس کی پشت پناہی چونکہ اس وقت کی ایک بڑی، اس وقت سے لے کر آج تک وقت کی بڑی اور سپر طاقت نے اس کی پشت پناہی کی، ہر اعتبار سے اس کو مدد فراہم کی، اس لیے جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کو یہ جھوٹا ملعون سب سے زیادہ منظم ہو گیا۔ اس کے کارندے دنیا کے اندر پھیل گئے، اس کی تحریک دنیا کے اندر پھیل گئی، اجنبی ممالک کے اندر ان کا زور اگرچہ زیادہ ہے لیکن اثرات دوسرے علاقوں کے اندر بھی ہیں، اور 100 سال اس کے پورے ہونے کے باوجود بھی آج تک اس کے نام لیوا، اس کی تحریک اور دعوت پر چلنے والے اور اس مشن کو پھیلانے والے آج تک موجود ہیں، جو مرزا غلام قادیانی جھوٹے نبی کی نبوت کا لوگوں کو پرچار بھی کرا رہے ہیں اور قبول کرنے کی دعوت دیں۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرما دیا تھا کہ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے میری امت میں 30 جھوٹے کذاب، بڑے جھوٹے، بعض روایتوں میں ان کو دجال، بڑے مکر و فریب والے کہا گیا ہے، وہ پیدا ہوں گے اور نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ کلہم یزعم انہ نبی اللہ، وہ سب کے سب یہ دعویٰ کریں گے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، لیکن سن لو، آگاہ رہنا، میں نبیوں کا خاتم ہوں، سب سے آخری نبی میں ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد اب کوئی اور نیا نبی نہیں بنایا جائے گا، اس لیے میرے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ لے کر کھڑا ہوگا وہ جھوٹا ہی ہوگا، اس کو سچ نہیں سمجھا جائے گا، اس کو اس کے اوپر ذرہ برابر بھی ایمان نہیں لایا جائے گا۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ جو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعوے دار ہوگا اس کو آنکھ بند کر کے بلا غور و فکر جھوٹا کہا جائے گا، اس کی تکذیب اور انکار کیا جائے گا، اس سے اگر کوئی دلیل کا مطالبہ بھی کر لے وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی بنائے جانے کا عقیدہ رکھنا یہ کفر ہے، لہذا جب قرآن کی آیتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات ایک دم صاف اور بالکل صریح ہیں تو اب بلا کسی تکلف کے آپ کے بعد ہر نبوت کے دعوے دار کو جھوٹا کہا جائے گا، اس کی تکذیب اور انکار کیا جائے گا، اس سے دلیل کا مطالبہ بھی نہیں کیا جائے گا۔ دلیل کے مطالبے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو قرآن کے بیان اور حدیث کی وضاحت پر تشفی نہیں، اور قرآن کی کسی ایک آیت پر یقین نہ ہونا، تشفی نہ ہونا، یہ کفر ہے اور انکار ہے۔ تو ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں بنایا جائے گا، اور جو نبوت کا دعویٰ دار ان کا کھڑا ہوگا وہ جھوٹا ہوگا۔ وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ، اور ایک چوتھی بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری امت میں سے ایک گروہ حق کے اوپر ہمیشہ قائم اور غالب رہے گا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ دین برحق اور وہ دین جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا ہے صحابہ پر، اور صحابہ نے جو اس کو سمجھا ہے، قبول کیا ہے، اس کی تشریحات امت کے سامنے عملاً اور قولاً پیش فرمائی ہیں، وہ کبھی مغلوب ہو جائیں، مٹ جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ قیامت کے قائم ہونے تک امت کا ایک گروہ، چاہے وہ کم تعداد میں ہی کیوں نہ ہو، دین حق کے اوپر عمل کے اعتبار سے بھی اور علم کے اعتبار سے بھی، حجت اور دلیل کے اعتبار سے بھی قائم اور غالب رہے گا، چاہے وہ ظاہری اعتبار سے کسی سماج میں تعداد کے اعتبار سے اور ظاہر و قوت کے اعتبار سے مغلوب اور کمزور کیوں نہ ہو، لیکن حقانیت کے اعتبار سے دین حق کے اوپر ہمیشہ ایک گروہ قائم رہے گا۔ اس لیے کسی بھی زمانے کے اندر دین برحق، دین اسلام اور اس کی برحق تعلیمات اور اس کے صحیح عقائد و نظریات کے مٹ جانے کا ذرہ برابر کوئی خطرہ نہیں ہے۔
چاہے دنیا کی تمام طاقتیں تمام تر آپسی اتحاد اتفاق کر کے جتنی چاہیں اپنی توانائیاں صرف کر لیں، لیکن دین حق کو بار برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، بار برابر بھی دین حق مغلوب نہیں ہو سکتا۔ ایک گروہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ دین حق کو غالب کرے گا۔ دین کو، حق کو اور اسلام کو کبھی بھی کوئی خطرہ درپیش نہیں ہے۔ اسلام کے بارے میں ہم سب پورے طور پر مطمئن ہیں اور مطمئن رہنا چاہیے۔ خطرہ بس اپنی ذات کے بارے میں ہے کہ پرخطر ماحول کے اندر حق پر ہم قائم رہنے والوں میں سے رہ پائیں گے یا نہیں، یا مشرکین سے مل جائیں گے، بت پرستی میں مبتلا ہو جائیں گے، قبر پرستی اور بدعقیدگی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ خطرہ ہمارے بارے میں ہے، دین حق کے بارے میں نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے دین قیامت تک محفوظ، قائم اور دائم رہے گا۔ ہم لوگوں کو اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے بارے میں حکمت عملی اپنانے اور دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ الہ العالمین نازک اور فتنوں کے دور میں بھی دین غالب رہے گا، قائم رہے گا۔ ان ادوار کے اندر ہمیں ان لوگوں میں سے بنائیے جو دین پر اور حق پر قائم اور باقی رہیں گے، دین سے پھسلنے والوں میں سے نہ بنائیے۔ یہ ہمارے لیے دعا کی ضرورت ہے، اس کے لیے حکمت عملی کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے کوشش و محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ دین کے بارے میں ہم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا کہ آج ہم لوگوں کا عموماً حال یہ ہوتا ہے کہ ہم اسلام اور اسلامی احکامات پر خطرات اور ان کے اوپر پیش آنے والے چیلنج پر تبصرہ کرنے گزرتے ہیں، اس طرح کہ گویا اسی کو خطرہ ہے، اور اپنی ذات سے اور اپنی ذات کے اندر دین کی حالت، اس کی کیفیت اور کمیت سے بے پرواہ رہتے ہیں، غافل رہتے ہیں۔ جس چیز پر اصل توجہ کی ضرورت ہے ادھر توجہ نہیں ہوتی، اور جس چیز کے بارے میں اللہ اور اس کا رسول خود اعلان کر رہا ہے کہ قیامت تک دین حق پر ایک گروہ قائم دائم رہے گا، اور کیسا قائم رہے گا؟ لا یضرهم من خالف، ان کو مخالفت کرنے والوں کی مخالفت نقصان نہیں پہنچا پائے۔ دنیا پوری اکٹھا ہو جائے، سپر سے سپر طاقتیں جمع ہو جائیں ان دین پر اور حق پر ڈٹے اور جمے رہنے والوں کے خلاف، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کسی کی مخالفت ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گی، وہ دین پر قائم اور باقی رہیں گے، اور ان کے ذریعے دنیا میں دین قائم غالب رہے گا اور تسلط اس کا باقی رہے گا، حتیٰ یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، یعنی قیامت کا دن آئے۔ جب تک قیامت قائم نہیں ہو جائے گی، دین پوری آب و تاب کے ساتھ باقی رہے گا۔ دین کسی کتاب میں لکھے ہوئے کلمات اور کسی مجسمے کا نام نہیں ہے کہ مجسمہ محفوظ رہے گا، وہ امت مسلمہ کی عملی اور علمی زندگی کے اندر جو قرآن و سنت کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملا ہے، اس کو عملی طور پر اور علمی طور پر اس کو ہم اپنے اندر سمو لیں، دین محفوظ ہو جائے گا۔ تو ایسے افراد ہر دور کے اندر رہیں گے جو دین کے اوپر قائم دائم رہیں گے، کسی کی بھی مخالفت ان کو نقصان نہیں پہنچا پائے گی۔ معلوم یہ ہوگا کہ جو پورے صحت کے ساتھ اور درستگی کے ساتھ اور خلوص و للہیت کے ساتھ دین برحق کو پہچان کر اس پر قائم ہے، دائم ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا پائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کو فتنوں کے دور کے اندر دین کی حفاظت کا ذریعہ بنائیں گے، سبب بنائیں گے، اور جو دین کی حفاظت کا ذریعہ اور سبب بن گیا ظاہری درجے میں، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا، اس کی دنیا کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا اور آخرت میں اونچے مقامات ایسے ہی لوگوں کے لیے۔ تو اس ماحول کے اندر ہم لوگوں کے تبصرے سب الٹے ہوتے ہیں، فلاں چیز کا کیا ہوگا، فلاں چیز کا کیا ہوگا، کورونا آ گیا تو حج کا کیا ہو گیا، فلاں عبادت کا کیا ہوگا۔ تمام خطرات اسلامی احکامات پر ہم اڑانا اور تبصرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی نے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا اعلان فرمایا ہے، اور اللہ کے نبی اعلان فرما رہے کہ قیامت کا فیصلہ آنے تک ایک گروہ کے ذریعے دین برحق دنیا میں قائم دائم رہے۔ جب دین قائم رہے گا
تو ہم فکر کریں کہ وہ قائم دائم رہنے والا دین برحق ہمارے اندر بھی کیسے اتر جائے، ہم بھی طائفۃ من امتی علی الحق میں سے کیسے ہو جائے، حق پر رہنے والی اور ڈٹنے والی جماعت میں ہم کیسے ہو جائیں، اس پر تبصرہ کرنے، حکمت عملی کرنے، اس کا مشورہ اور مذاکرہ کرنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرکیف یہ چند باتیں اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کے طور پر بیان فرمائی ہیں، جن میں سے بعض کا ظہور پچھلے زمانوں سے ہی ہو چکا ہے، اور بعض وہ چیزیں ہیں جن کا ظہور پچھلے زمانوں میں بھی ہوا ہے، بعد میں بھی ہوا ہے، اور ہمارے زمانے میں بھی ہوا ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ ضرور جب پیشن گوئی ہے تو ہوگا۔ وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تدور رحى الإسلام ل35 أو 36 أو 37 فإن يهلكوا فسبيل من هلك وإن يقم لهم دينهم يقم لهم 70 عاما قلت أممن بقي أو مما مضى قال مما مضى رواه أبو داود۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نقل فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا تدور رحل اسلام ل35، اسلام کی چکی گھومتی رہے گی 35 سال تک یا 36 سال تک یا 37 سال تک، اسلام کی چکی گھومتی رہے گی 35 سال یا 36 سال یا 37 سال تک، یعنی اتنے زمانے تک اسلام کے احکام اور شریعت کا نظام بالکل نبوت کے مزاج اور جس طرز پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر دین کے نظام کو جا رہے ہیں، اسی نظام نبوت کے مطابق پورا اسلام اور اس کے احکام و شرائع 35 یا 36 یا 37 سال تک فرما رہے ہیں کہ اسی طرح بالکل جاری رہیں گے، اسی نظام پر قائم اور باقی رہیں گے، اور پھر ان سالوں کے بعد ان کے اندر یا تو بدلاؤ آ سکتا ہے یا مزید اگر وہ صحیح راستے پر قائم رہیں گے تو آگے 70 سال تک جا سکتا ہے، 70 سال کے بعد پھر معاملہ بگڑ سکتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو دو باتیں بیان فرمائی ہیں کہ 35 یا 36 یا 37 سالوں تک اسلام کا نظام تو نبوت کے طرز پر مکمل جاری و ساری رہے گا۔ اب اس کے بعد امت کو دو حال کا سامنا ہو سکتا ہے، یا تو 35، 36 اور 37 سال کے بعد لوگ بگڑ جائیں گے، لوگوں کے حالات میں تبدیلی آ جائے گی، جب حالات میں تبدیلی آ جائے گی تو پھر ہلاکت آئے گی، یا 35 کے بعد تبدیلی نہیں آئے گی، مزید لوگ صحیح راستے پر رہیں گے، دینی نظام ویسا ہی باقی رہے گا۔ تو اگر 35 کے بعد ویسا ہی باقی رہتا ہے تو یہ ویسے ہی باقی رکھنا آگے مزید 35 سال تک اور جائے گا، یعنی ابتدائی زمانہ سے لے کر 70 سال تک جائے گا، اور 70 سال کے بعد پھر گاڑی اپنی پٹری پہ ہٹ جائے گی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ ان یعنی اگر کہہ کر دو احتمال بیان فرمایا تھا، لیکن تاریخ کا یہ مشاہدہ ہے کہ پہلے احتمال کا دنیا کے اندر ظہور ہوا ہے، چنانچہ 35 سال تک ہی اسلام کا نظام نبوت کے طرز پر قائم اور باقی رہا ہے، 70 سال نہیں چل سکا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سن 35 ہجری کے اندر ہوئی ہے، جو ہجرت کے ابتدائی زمانے سے لے کر اب تک یہ 35 سال کا زمانہ ہوا، اور 36 یا 37 کہا گیا ہے کہ 35 کے بعد 35 پر تو حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، ابھی اس میں دو فریق نہیں ہوئے تھے، وہ چند لوگوں نے ابھی آپ پر قاتلانہ حملہ کیا اور شہید کر دیا، پھر اس کے بعد قصاص کو لے کر اہل حق صحابہ میں اختلاف ہو گیا اور دو گروہ میں لوگ بڑھ گئے، اور رفتہ رفتہ سن 36 ہجری کے اندر جنگ جمل پیش آ گئی، اور 37 ہجری کے اندر اور بڑا واقعہ پیش آیا، صفین پیش آ گئی۔ تو 35 کے اندر ذرا سا نظام منہاج نبوت سے ہٹا،
36 کے اندر اور ہٹ گیا، 37 کے اندر اور ہٹ گیا، اور پھر اس کے بعد مسلسل یہودیوں اور ان کے جو مسلم بھیشت میں جو ان کے کارندے تھے ان کی ریشہ دوانیوں سے مسلسل انتشار اختلاف بڑھتا گیا، یہاں تک کہ دنیا کے اندر نبوت کے طرز کا جو اسلامی نظام اب تک چل رہا تھا حضرت عثمان کی شہادت سے پہلے امت اس نظام سے محروم ہو گئی، اسلام کی گویا چکی اپنی جگہ سے ہٹ گئی، 70 سال تک نہیں چل پایا۔ یہ آپ نے احتمالاً بیان فرمایا تھا کہ یا تو 35 سال میں ہوگا یا اگر چلے گا تو 70 میں ہوگا، یعنی 70 کے بعد بھی پھر ہر حال میں ہونا تھا، اس کے آگے بھی اسلام کا نظام نبوت کے طرز پر قائم رہنے والا نہیں تھا۔ لیکن بہرحال 35 اور 37 والا ہی احتمال تاریخ کے صفحات میں ظاہر ہو گیا۔ فرما رہے ہیں کہ جب 35 اور 36 اور 37 سال میں اسلام کی چکی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گی اور مسلمانوں میں اسلامی احکام و شریعت کا نظام نبوت کے طرز پر باقی نہیں رہ جائے گا تو کہ فَإِن يَهْلِكُوا فَسَبِيلُ مَنْ هَلَكَ، بس اگر وہ ہلاک ہوتے ہیں، یعنی جب نبوت سے ہٹیں گے تو اختلاف ہوگا، آپس میں انتشار ہوگا، گناہوں کا ارتکاب ہوگا، تو اب اسلام کے نبوت کے طرز سے ہٹنے کے بعد اب مسلمان اختلاف کرتے ہیں، آپس میں ہی کھانا جنگی اور انتشار میں مبتلا ہوتے ہیں اور گناہوں کا ارتکاب شروع کرتے ہیں، تو اب وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ اب اس طرح اگر وہ ہلاک ہوتے ہیں فَسَبِيلُ مَنْ هَلَكَ أَيْ سَبِيلُهُمْ سَبِيلُ مَنْ هَلَكَ، تو اب ان کا یہ طرز عمل انہی لوگوں کا طرز عمل ہوگا جو پہلے امت کے لوگ جیسا کہ ہلاک ہوئے۔ پہلی امت کے لوگ جو ہلاک ہوئے تھے وہ بھی اسی وجہ سے ہلاک ہوئے تھے کہ نبیوں کے گزر جانے کے کچھ سالوں کے بعد وہ نبوی تعلیمات سے ہٹ جاتے تھے، اپنی نفسانی چیزوں کو اس میں داخل کر دیتے تھے، اسی کو دین سمجھنے لگتے تھے اور نبی کی تعلیم کی وہی بات قبول کرتے تھے جو ان کے نفس اور ان کے مفاد کے مطابق ہوتی تھی، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ وہ دین سے ہٹ جاتے تھے اور اللہ اور اس کے رسول کے تابعداری کے بجائے اپنے نفس کی غلامی میں مبتلا ہو کر رفتہ رفتہ وہ اپنے نبی کے دین سے ہٹ جاتے تھے، اور جب نبی کے دین سے ہٹتے تھے تو آپس میں اختلاف کرتے تھے، انتشار کرتے تھے، جنگیں ہوتی تھی، اور جب بھی کوئی قوم آپس میں خانہ جنگی میں مبتلا ہو جاتی ہے تو وہ ہلاک ہو جاتی ہے۔ قوموں کی بقا دنیا کے دارالاسباب میں ایک سبب کے طور پر وہ آپس کے اتحاد پر مبنی ہے۔ جب تک قومیں آپس میں متحد رہتی ہیں وہ اپنے معاشرے اور اپنے سرزمین پر قائم اور باقی رہتی ہیں، اور جب منتشر ہو جاتی ہیں تو پھر وہ ہلاک ہو جاتی ہیں، اور قومیں منتشر ہوتی ہیں اپنے پیشوا سے اختلاف کی وجہ سے، اور تمام پیشواؤں میں سب سے بڑے پیشوا قوموں کے لیے انبیاء ہوتے ہیں۔ تو جیسے پچھلے قوموں کے انبیاء کے جو پیشوا تھے انبیاء کی شکل میں، ان قوموں نے اپنے پیشوا اور ان کی تعلیمات سے روگردانی کی، منمانی کی، ہٹے اور آپس میں اختلاف کیا تو وہ بھی ہلاک ہوئے۔ تو ایسے ہی فرما رہے ہیں کہ 35 سال کے بعد جب اسلام کی چکی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گی تو میری امت کے لوگ بھی میری تعلیم سے ہٹیں گے، آپس میں اختلاف و انتشار میں مبتلا ہوں گے، خانہ جنگی میں مبتلا ہوں گے، گناہوں کا ارتکاب کریں گے، اور پہلی قوموں کے ہلاک شدہ لوگوں کی طرح یہ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے، اور ہم لوگ اسی کے روش پر چل کر اپنے آپ کو ہلاکت کے راستے پر لگائے ہوئے ہیں۔ جیسے پہلی قومیں ہلاک ہوئی تھی، آج ہم بھی ہلاک ہو رہے ہیں۔ جیسے ان کی ہلاکت کا سبب نبیوں کی تعلیمات سے انحراف تھا، آج ہم بھی یقیناً 50% سے زائد، 90% بلکہ یا اس سے بھی زائد اپنے نبی کی تعلیم سے انحراف کیے ہوئے۔ نام عیسیٰ اور موسیٰ کا آج بھی وہ لے رہے ہیں اور نام ہم بھی لے رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اپنے نبی کا صرف نام لے لینا کسی قوم کی کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ نبی کی تعلیم اور ان کی ہدایت پر عمل یہ کامیابی کی ضمانت ہوا کرتا ہے۔ تو ہم بھی نام تو لیتے ہیں اور جوش عقیدت اور جوش محبت کا خوب اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن تمام شعبۂ زندگی کے اندر عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، تجارت میں، اخلاق میں، رہن سہن میں
اپنے تقریبات میں، شادی بیاہ میں، خوشی غمی میں، ہر جگہ پر ہمارے نفس کی کیفیت یہ ہے کہ نفس جو چاہتا ہے اس کو کیا جائے، اور جان بوجھ کر ان مواقع کے اوپر اپنے گھروں کے اندر، اپنی تقریبات کے اندر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین و شریعت کے داخلے پر پابندی لگا رکھی ہے۔ اس موقع پر دین و شریعت کی بات کو معیوب سمجھا جانا لگا ہے کہ کیسا آدمی ہے، آج خوشی کا موقع ہے، گھر میں شادی ہے، یہ روزانہ موقع نہیں آتا، اچھلنے کودنے کا موقع ہے، آج یہ اللہ رسول کو یاد کرانا ہے، آج یہ نبی کی تعلیم و سنت کی بات کر رہا ہے۔ اس طرح کے خیالات ہم مسلمانوں میں ایک بڑی تعداد، بلکہ اکثریت کی تعداد کے بن چکے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ نکاح کے مواقع کے اوپر جان بوجھ کر قصداً کسی موقع پر اللہ اور اس کے رسول کے نام اور تعلیم کی طرف ذہن نہ لے کر نہیں لے جایا جاتا کہ کہیں اپنی خواہش کو دبا کر اللہ کے اور رسول کے من والا اپنا پروگرام نہ کرنا پڑ جائے، جس میں ہمارے بہت سے خود ساختہ ارمانوں کا اور ریاکاریوں کا خون ہو جائے گا اور ہمارے جذبات ٹھنڈے نہیں ہو پائیں گے۔ تو ہم بھی نبی کی تعلیم سے، بیشتر تعلیمات سے ہٹ کر خواہشات کے غلام بنے ہوئے ہیں، اس لیے ہم انتشار میں بھی مبتلا ہیں، اور انتشار میں مبتلا دیکھ کر دشمن قومیں ہم کو آنکھیں دکھلا رہی ہیں، گرا رہی ہیں، آوازیں نکال رہی ہیں، اور ان کی ہلاکت اور تیر و تلوار کے سائے کے اندر ڈرے اور سہمے ہم لوگ جی رہے ہیں۔ لاکھ تکبیریں کر لیں، نعرے لگا لیں جتنی چاہے، واہیات و خرافات کر لیں، جب تک نبی کی تعلیم پر عملی اتحاد و اتفاق نہیں ہوگا اور اپنی خواہشات کو دبا کر اپنا ہر چھوٹا بڑا کام قرآن و سنت کے آئینے کے مطابق نہیں کیا جائے گا، وقت کا کوئی نبی بھی اگر قائد بن کر کھڑا ہو جائے گا، یہ امت ہلاکت سے نہیں بچ پائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہی اس دنیا کے اندر نبی کے ماننے والوں کی سرخروئی، کامیابی، عزت اور سربلندی کا ذریعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ تاریخی جملہ اس موقع پر ہم لوگوں کو دہرانے کی ضرورت ہے، اور اللہ کرے ہمارے دل کے اندر اتر جائے۔ فرماتے ہیں نہ کننا قومن اذل القوم، ہم لوگ ایک ایسے لوگ تھے جو لوگوں میں ذلیل ترین تھے۔ عرب نبی کی بعثت سے پہلے بڑی ذلت کی زندگی گزارتے تھے، اسی کو فرما رہے کہ ہم ذلیل ترین لوگ تھے۔ کننا اذل القوم فاعزنا اللہ بالاسلام، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں دین اسلام کے ذریعے عزت بخشی۔ صحابہ کی عزت اور سربلندی قابل دید ہے اور قابل نمونہ ہے۔ ایسی سربلندی اور عزت کے نہتے ہو کر اور دنیا کے ظاہری اسباب سے خالی ہونے کے باوجود بھی اپنی ایمانی اور مومنانہ بصیرت اور فطری حکمت عملی کے تقاضے کی بنا پر تمام ظاہری اسباب سے خالی ہونے کے باوجود بھی دنیا میں وہی غالب ہے، اور وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین کا وہ عملی نمونہ بن کر قیامت تک آنے والی انسانیت کے سامنے محفوظ ہے۔ آگے فرماتے کہ فَإِذَا نَطْلُبُ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ الْإِسْلَامِ، پھر آئندہ جب بھی ہم کبھی اسلام کو چھوڑ کر عزت حاصل کرنا چاہیں گے، اذلنا اللہ، تو اللہ ہم کو پھر ذلیل کر دے گا۔ آج ہم لوگ کیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اپنے پروگرام، اپنے کام، اپنی تقریبات اسلام کو چھوڑ کر اپنے سماج کے اور دوسرے قوموں کے نقالی میں جو طور طریقے بنائے گئے ہیں اس کے مطابق کریں گے تو سماج میں نام ہوگا، ہماری دولت کا جو کہ شہرہ ہوگا، عزت اور نیک نامی ہوگی۔ یہی ہمارا مزاج بن چکا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ جب بھی ہم مسلم قوم کبھی بھی اسلام کو چھوڑ کر عزت اور بلندی اور نیک نامی کے طلبگار ہوں گے تو اللہ ہم کو ذلیل کرے گا۔ لہذا اگر ہم باعزت زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور دنیا میں سرخرو اور غالب ہو کر رہنا چاہتے ہیں تو اس کا واحد راستہ ہے کہ عملی طور پر اور علمی طور پر مکمل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین و شریعت کے دامن میں آ جائیں، اپنی خواہشات اور نفسانیات کو طلاق دے دیں، اس کو قربان کر دیں اور 100% محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کریں گے، تبھی ہم کامیاب اور بامراد ہو پائیں گے۔ اور پھر جب اس کے غلامی میں ان کی آ جائیں گے تو پھر زمانے کے چہرے کے اس کے تقاضے، حکمت عملی، وہ
ساری چیزیں اللہ تعالیٰ خود بخود فراہم کرتا چلا جائے گا اور موقع دیتا جائے گا اور سجھاتا چلا جائے گا۔ تو فرما رہے ہیں کہ 30، 36 یا 37 سال کے بعد جب اسلام کی چکی اپنی جگہ سے ہٹے گی تو لوگ اختلاف کریں گے، انتشار کریں گے اور گناہ میں مبتلا ہوں گے۔ پھر اگر وہ ہلاک ہوں گے تو ویسے ہی ہلاک ہوں گے جیسا کہ پہلے لوگ اپنی نبی سے اختلاف کر کے ان کی تعلیم سے ہٹ کر اور گناہ کا ارتکاب کر کے ہلاک ہوں گے۔ وَإِن يَقُمْ لَهُمْ دِينُهُمْ، اور دوسرا احتمال آپ نے ذکر فرمایا تھا کہ اگر 35 سال میں چکی اسلام کی اپنی جگہ سے نہیں ہٹی، نبوت کے طرز پر بالفرد نظام اگر باقی رہا، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر مسلمانوں کے لیے ان کا دین قائم اور درست رہا، یعنی نبوی طور پر 30 سال 35 سال کے بعد بھی قائم رہا، یقم لہم 70 عاما، تو ان کے لیے 70 سال تک درست رہے گا، 70 سال تک ٹھیک ٹھاک رہے گا۔ لیکن یہ ہوا نہیں، پہلا ہی احتمال ظاہر ہو گیا اور 35 سال کے بعد ہی اسلام کی چکی اپنی جگہ سے ہٹ گئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سوال فرمایا، جب آپ نے فرمایا کہ اگر 35 سال کے بعد چکی اپنی جگہ سے نہیں ہٹی اور دینی نظام نبوت کے طرز پر قائم اور باقی رہا تو یہ 70 سال تک چلے گا، اس کے بعد پھر نہیں چلے گا، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سوال فرمایا امما بقیہ او مما مضی، یہ 70 سال یہ بقیہ میں سے ہوگا یا گزرے ہوئے میں سے ہوگا؟ یعنی جو 70 سال ہوگا تو جو پہلا 35 سال گزرا ہے ہجرت سے لے کر حضرت عثمان کی شہادت تک جو 35 سال ہوا ہے، تو فرما رہے ہیں کہ وہ بالکل ابتدا سے 35 سال اور پھر اس کے بعد مزید 35 سال ہوگا، یا اس 35 سال کے بعد پھر سے 70 سال ہوگا۔ ان کے پوچھنے کا مقصد ہے امما بقیہ او مما مضی، یعنی 35 سال کے بعد پھر سے 70 سال اسلام اپنی جگہ پر قائم اور باقی رہے گا، اسلام کا نظام۔ اگر 35 سال میں چکی اپنی جگہ سے نہ ہٹی تو اس 35ویں سال کے بعد سے لے کر 70 سال تک یا گزشتہ سالوں کو لے کر 70 سال، تو آپ نے فرمایا کہ مما مضی، یعنی گزشتہ سالوں کو لے کر، یعنی 35 سال میں اگر اسلام کی چکی اپنی جگہ سے نہیں ہٹی تو مزید 35 سال اور رہے گا۔ یہ نہیں کہ 35 سال کے بعد مزید 70 سال نہیں، ہجرت سے لے کر 35 سال تک جتنے سال گزر گئے اس کو لے کر، یعنی ہجرت سے لے کر آگے 70 سال تک، یعنی 35 سال کے بعد 35 سال تک اپنی جگہ پر نظام نبوت کے مطابق قائم اور باقی رہے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا احتمال ذکر فرمایا تھا، لیکن یہ احتمال ظاہر نہیں ہوا، پہلا ہی احتمال ہوئے زمین پر ظاہر ہوا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور پھر جنگ جمل اور جنگ صفین کی شکل میں، اور اس کے بعد سے آج تک امت مسلمہ مسلسل نبوت کے نظام سے دن بدن ہٹتی چلی جا رہی ہے، اور پھر یہ اسلام کی چکی اپنی جگہ پر آئے گی بالکل آخری زمانے میں جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا، اس کے بعد پھر اپنی جگہ پر قائم ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے تک اور 35 کے بعد تک ہم لوگ مسلسل آزمائشوں اور فتنوں کے ادوار میں ہیں، اس لیے ہم سب لوگوں کو دین حق کو پہچاننے کی ضرورت ہے اور یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ، آپ کا وعدہ اور آپ کے نبی کا اعلان ہے کہ آزمائش اور فتنوں کے دور میں بھی ایک جماعت دین برحق پر قائم اور دائم رہے گی، اور ایسی مضبوطی سے قائم رہے گی کہ ان کی تعداد کی کمی کے باوجود وہ اپنے دلیل اور علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے اتنے مضبوط ہوں گے کہ کسی کی مخالفت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ جب ایسے لوگوں کا وجود یقینی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں فتنوں کے دور میں، یقیناً ہم بھی فتنوں ہی اور آزمائشوں کے دور میں ہیں، انہی جماعت میں شامل فرما لے جو دین حق پر قائم رہنے والے ہیں، نہ کہ ان لوگوں میں شامل فرمائے جو فتنوں میں مبتلا ہو کر دین سے پھسلنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان ہدایات پر کہنے اور سننے کی اور فتنوں کے زمانے کے نبوی نسخوں کو سمجھنے اور ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔